اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کا سبق کل کے سبق سے منسلک ہے۔ کل ہم نے آپ کو رشتے جوڑنے کی بات کی تھی کہ رشتے کس طرح جوڑتے ہیں، کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ رشتے کس طرح توڑے جاتے ہیں، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اور کس وجہ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ہم آج کو سمجھائیں گے۔ یہ ماں باپ کی وجہ سے توڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی بیٹی کو یا کسی بھی بہن کو بیاہ کرتے ہیں تو ہم اسے یہ نہیں سمجھاتے کہ آپ کو وہاں کس طرح رہنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو توڑنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچی جب سمجھ جاتی ہے کہ ان کا بیاہ کس لڑکے سے ہوا ہے، اگر وہ اسے پٹ نہ آئے تو یہ بھی توڑنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو سمجھائیں۔ اکثر مائیں یہ نہیں سوچتی کہ وہ بچی کسی کی ہو گئی ہے، یہ نہیں سمجھتی۔ پر یہ تو یاد رکھنا چاہیے، جب آپ کسی کو اپنے بچی کا بیاہ کرتے ہیں تو اپنے دل سے نکال لیں، کیونکہ پھر تو وہ کسی دوسرے کا ہو گیا، تو اس کے لیے آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سمجھائے کہ اب وہ تمہارا گھر ہے، سب کچھ وہاں تمہارا ہے، ادھر تو بس آنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، بھائی بہن کو دیکھنا ہے، پر رہنا جو ہے یہ تمہارے وہی گھر میں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ایسا موقع نہیں آئے گا کہ کسی کا گھر اجاڑ ہو جائے گا۔ مگر اس طرح دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے تو وہ کم عمری میں شادی کرنا، یہ بھی توڑنے میں بہت زیادہ عمل دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بچی یہ نہیں سمجھتی کہ ان کا شادی ہو گیا ہے، وہ کیا کہیں گے، تو یہ بھی ضروری عمل ہے۔ اور جب وہ سمجھ جاتی ہے تو وقت گزر ہوتا ہے، مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو توڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ رشتے توڑنا لوگوں میں نہیں جو جس کے پاس علم نہ ہو۔ ہم نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، بہت سبق اس نے پڑھایا ہوگا، اس نے سکھایا بھی ہوگا، وہ بہت بڑا عالم بھی ہوگا، مگر جب وہ اس میں کوتاہی کریں گے کہ اس کے ماں باپ اس کا رشتہ ایک ایسے بچی سے کرے گا یا ایک ایسے بچے سے کرے گا کہ وہ ان کے مزاج کے مختلف ہو، تو پھر اس کا شادی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ توڑنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، پر ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے بچی کی ادھر اوقات ٹھیک نہیں، اس کی حفاظت ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک طرح نہیں رہ سکتی، تو پھر اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اس میں زبردستی کی کوئی بات نہیں، آپ جتنا بھی زبردستی کریں گے تو کام اور بگڑ جائے گا۔ اس لیے
یہ ہوتے ہیں، گرے ٹوٹ جاتے ہیں، بیاف ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اس میں بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے بچے کا اس بچی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا حل نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زبردستی کریں، آپ غصہ کریں، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، انجام ہی اس طرح پہنچتے ہیں۔ کئی سال لگتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں، کئی دن لگتے ہیں، اور کئی گھنٹوں میں کام ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کو سکون نہیں، اس کا زندگی خطرے میں ہے، تو اسی وقت یہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ کیوں ہے، آپ جتنا وقت بھی گزاریں گے تو ان کے لیے اتنا ہی مشکلات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی بچے یا بچی کی زندگی کو بچانا ہے تو اس کے رشتے جوڑنے میں اور توڑنے میں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے لیے سوچئے، اپنے معاشرے کے لیے سوچئے، انسانیت کے لیے سوچئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔